بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان صفدر علی قریشی، اور میرے ساتھ اس وقت ناصر رضا صاحب موجود ہیں، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، حکومتی معاملات بھی بتائیں، اور جو نقصانات ہو رہے ہیں ملکی حالات میں وہ بھی ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ جی ملک صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی صفدر بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جی، یہ جو حالیہ سیلاب آیا ہے، یہ جہاں تک میرے علم میں ہے، میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں۔ 1988 میں جو ہے نا اس طرح کا سیلاب آیا تھا، اور 37 سال بعد، لیکن یہ جو سیلاب اب آیا ہے نا، اس کی تباہ کاریاں اور نقصانات جو ہے نا اب تک جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس کے مطابق تو 780 کے قریب گاؤں جو ہیں وہ مکمل تباہی ہو چکی ہے سینٹرل پنجاب میں، اور جو ہے پوٹھوہار کے علاقے میں، اور پنجاب کی بات میں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ زیر آب ہے، اور جو بھی کسی نے جنس کاشت کی تھی، زیادہ تو یہ کاشت چاول کی ہے آج کل سیزن، لیکن اس کے علاوہ گائے بھینسوں کا، جانوروں کا چارہ وغیرہ، جو بھی ہر چیز اس سیلاب نے جو ہے نا وہ تباہی مچا دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جانور مویشی بہہ گئے ہیں، قیمتی جانوں کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور یہ اڈا بیگو والا کے ساتھ ماجرا گاؤں ہے، وہاں سے ایک ہی خاندان کے 10 لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو سیلاب ہے اس سے بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اب پانی گزرنے کے بعد جب جیسے جیسے حالات زندگی نارمل ہو گئے، تو میرا جو خدشہ ہے وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ اب انسانی المیہ جو جنم لے گا وہ ہے خوراک کی کمی کا، کیونکہ لوگوں نے جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کیا ہوا تھا، کسی نے گندم ذخیرہ کی ہوئی تھی، چاول تھے یا اور چیزیں، وہ ہر چیز پانی اپنے ساتھ بہا کے لے گیا ہے۔ تو اب کروڑوں لوگوں کا سروائیول جو ہے وہ کس طرح ہوگا، سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے۔ حکومتی سطح پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے نا وہ صرف ابھی تک تو فوٹو سیشن چل رہا ہے۔ این جی اوز بڑی نے 2 قدم ہمیشہ کی طرح 2 قدم آگے بڑھ کے، اور میں اس میں جو ہے نا وہ جماعت الدعویٰ کو گو کہ ان کا نام چینج ہو گیا ہے، اس تنظیم کو جماعت اسلامی کی تنظیمیں ہیں اور این جی اوز ہیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا وہ سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں 112 کا جو بہت بڑا رول ہے، ان کے پاس اکوپمنٹس تھے، کشتیاں وغیرہ، لوگوں کو ریسکیو کیا انہوں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے نا وہ حکومتی سطح پہ کوئی ٹھوس اقدامات نظر نہیں آئے۔ ٹک ٹاک سہیلیاں جو ہیں وہ کشتیوں میں بیٹھ کے سیریں کر رہی ہیں، اور جو ہے نا وہ اپنے 2 لوگوں کو کشتی دے کے نعرے لگوا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے حسی کا ایک عالم ہے کہ آپ جو ہے نا جب آپ کے ملک سیلاب سے تباہی آئی ہو، اور آپ 30 کروڑ روپے ایک صوبے کا چیف منسٹر، جس کو منسٹر جو ہے وہ ایئر فورس کا جہاز لے کے جاپان کے دورے پہ 30 کروڑ اس غریب قوم کا، جہاں نہ صحت ہے، نہ تعلیم ہے، بھوک ہے، غربت ہے، افلاس ہے، اور وہ جا کے وہاں سیلفیاں بنا کے اور ویڈیوز بنا کے اور ٹک ٹاک بنا کے واپس آ گئی ہیں، اور جو ہے نا وہ قیمتی زر مبادلہ جو ہے وہ ضائع کر کے واپس آ کے، تو اب جو ہے وہ دوبارہ سے کل سی ایم صاحبہ آئی ہوئی تھی وزیر آباد بھی اور سیالکوٹ بھی، تو ندیر باغڑیاں میں بھی، اور ندیر باغڑیاں میں بھی انہوں نے وزٹ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ان کو جو ہے نا وہ کل وزیر آباد میں جو ریلیف کیمپ قائم کیا گیا، جیسے ہی سی ایم صاحبہ گئی ہیں وہاں انتظامیہ نے وہ کیمپ ہٹا دیا وہاں سے۔ تو یہ ڈرامے جو ہیں یہ اصل میں یہ صوبہ جو ہے وہ 3 بابو چلا رہے ہیں، کوئی گرپ نہیں ہے سیاسی، کیونکہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، اور یہ جس طریقے سے آئے ہوئے ہیں سارے پاکستان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم کون سا ووٹوں سے آئے ہیں، بس وہ دکھاوے کے لیے دنیا کے لیے اور یہ مال اکٹھا کرنے کے لیے وہ کوششیں اب شروع ہو جائیں گی کہ جی سیلاب زدگان کی مدد کریں، جی دیکھیں جی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو گیا ہے۔ اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اس ملک کے سو کالڈ پرائم منسٹر ہیں وہ چائنا چلے گئے ہیں سمٹ میں۔
حالانکہ وہ جو جس طرح گئے ہیں سمٹ میں، وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں جس طرح گئے ہیں وہ ایک الگ سے سٹوری ہے. وہاں سے پھر قطر آ کے انہوں نے قطر چلے جانا ہے. تو یہ جہازوں کے وہ جھولے لے رہے ہیں، اقتدار انجوائے کر رہے ہیں. غریب آدمی کا تو کسی کو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، غریب آدمی کا تو کوئی سنوائی نہیں ہے کہیں پہ. جی ناظرین، آپ نے ناصر رضا کی زبانی خود سن لیا. وہ بتا رہے تھے کہ جو اتنے بڑے پیمانے پہ نقصانات ہوئے ہیں، اور مزید خبروں اور اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمیں فالو کریں، لائک شیئر کریں.